کبھی ایسا ٹائم بھی آیا کہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایسا ٹائم بھی تھا کہ سونے کی جگہ نہیں تھی۔ پاکستان جانے کو دل نہیں کیا؟ بہت ساری مجبوریاں ایسی تھیں پاکستان میں، کچھ فیملی کے مسائل کے وہ سارے، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ اسٹرگل کرتا رہا۔ یہ جو آج کل ملیشیا کے اندر اکثر ٹک ٹاک پہ آ کے ویزے بیچتے ہیں، ٹوٹلی انلیگل ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے۔ ملیشیا میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ملیشیا میں ہی آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد والے محمد پر، جن کے تصدق سے زمین و آسمان کے فرش بچھائے گئے۔ وائس آف ملیشیا وتھ ملک واجد کے ساتھ ناظرین آج حاضر ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ آئے آج آپ کو ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملواتے ہیں۔ چیچا بتنی کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا آصف علی ملیشیا میں میاں آصف اقبال کیسے با؟ یہ بڑی دردناک اور لمبی سٹوری ہے۔ میں 1998 میں فرسٹ ٹائم وزٹ پہ ملیشیا میں آیا، اور 8 سال تک ویزا نہیں تھا، انلیگل تھا، لیکن بہت زیادہ اس میں تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی ایسا ٹائم بھی آیا کہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایسا ٹائم بھی تھا کہ سونے کی جگہ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اس میں محنت نہیں چھوڑی، اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ 8 سال کے بعد الحمدللہ میں نے جب اپنا کام شروع کیا۔ میاں صاحب 8 سال میں جیسے آپ نے بولا کہ کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، تو پاکستان جانے کو دل نہیں کیا؟ جی الیکس صاحب، بالکل پاکستان جانے کے لیے دل کیا، لیکن بہت ساری مجبوریاں ایسی تھی پاکستان میں، کچھ فیملی کے مسائل کے وہ سارے، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ اسٹرگل کرتا رہا، اور الحمدللہ اس کا کامیابی بھی حاصل کی۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ میاں آصف اقبال پانی دے ملیشیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میاں صاحب آپ کامیاب بزنس مین ہیں، اکثر لوگ ویزوں کے اوپر پریشان رہتے ہیں، ایسا ہی کیوں ہوتا ہے ملیشیا؟ اصل میں لوگ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ ملائیشیا گورنمنٹ میں، جب بھی ملائیشیا گورنمنٹ نے ویزوں کی کے لیے لوگوں کو یہ اپرچونیٹی دی ہے، اس میں لوگ غلط راستہ استعمال کرتے۔ ایکچولی تو ہر بندے کو آج کل مطلب ان کو پراپرلی نیوز اور پراپرلی جو میرے ساتھ مجھے نیوز سے یاد آیا کہ یہ جو آج کل ملیشیا کے اندر اکثر ٹک ٹاک پہ آ کے ویزے بیچتے ہیں، کیا وہ اتھینٹک چیز ہے؟ ٹوٹلی انلیگل ہے، ٹوٹلی انلیگل ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے۔ جن لوگوں سے فراڈ ہوتا ہے ویزوں کا ملیشیا کے اندر، آپ ان کو کوئی خاص نصیحت دینا چاہ رہے ہیں؟ کہ ملیشیا میں لوگ بیچارے اکثر پیسے ڈبو کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں لٹے کٹے پڑے ہیں، ان کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آج کل بہت ہی آسان ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ کمپنی کوئی بھی آپ کو کسی ویزے کی آفر کرتا ہے، آپ لازمی اس کا کمپنی کا ایڈریس گوگل پہ جا کے سرچ کریں، اور کوشش کریں اس کمپنی کے آفس تک آپ پہنچ سکیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جسے میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ ملیشیا پاکستان بزنس کونسل، کیا وہ کمیونٹی کے لیے کوئی اپنا رول ادا کرتی ہے؟ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی یہاں پہ ایسے کام کرتی ہے جس سے کمیونٹی کا کوئی فائدہ ہو؟ جی جی الحمدللہ، بالکل وہ پورا کردار ادا کر رہی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کمیونٹی تک پہنچ نہیں پاتے، تو ظاہر ہے نہیں، یہ سب پہنچ کیوں نہیں سکتے؟ اس کی وجہ کیا؟ وہ مختلف فراڈ اور ایجنٹ لوگوں کے ہاتھوں چڑھ کے تو وہ بس غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایکچولی ان کو ویب سائٹ اویلیبل نہیں، پھر آپ کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں، کوئی لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، ان کو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ اچھا میاں صاحب، اسی کے ساتھ آپ بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہیں، آپ کمیونٹی کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں یا آپ ملیشیا رہے؟
جی الحمدللہ بالکل، ہم بھی جب بھی کوئی ان کا کوئی ایونٹس کوئی بھی جو ہوتا ہے اس میں ہم پراپرلی کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ الحمدللہ جنون پاکستان کے نام سے جو ہے وہ پاکستانی کلب بھی کری ہے. ملیشیا میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اکثر لوگ وفات پا جاتے، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہے پاکستان؟ تھوڑا سا بتائیے گا، کبھی آپ نے کسی کی ڈیڈ باڈی بھیجی ہے پاکستان؟ سر سب سے آسان طریقہ ہے کہ ان کو ہماری امبیسی کے ساتھ فوری رابطہ کرنا چاہیے، اور ہماری امبیسی اس میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے امبیسی نے اپنا پورا کردار ادا. ویسے ہی اپنا پورا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح ابھی میرا سوال پھر پاکستان ہائی کمیشن کی طرف ہی آئے گا. آپ کو کبھی ایسا کوئی کام کمیونٹی کا ہوا جو آپ کو پاکستان ہائی کمیشن لے کے گیا ہو اور آپ یہاں سے مایوس ہو کے آئے یا آپ کا کام کروا کے آئے؟ جی آج تک جب بھی کوئی پاکستان امبیسی سے کوئی کام پڑا ہے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی الحمدللہ. میں اپنے لیے اور میرے ورکرز کے لیے جب بھی پاکستان امبیسی سے کوئی ضرورت پڑی ہے اس میں الحمدللہ ہمیں تو کوئی حد تک مایوسی نہیں. اچھا، دوسرا میاں صاحب، چونکہ میرا پروگرام کا آج مقصد صرف اپنے پاکستانیوں کو ایک رہنمائی دینا ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ملیشیا میں ہیں اور بڑے پرانے ہیں. ویزا کے مطابق ابھی تک جو لوگ ویزا فراڈ کے چنگل پہ پھنستے ہیں اس میں پاکستان امبیسی کا کیا رول ہے؟ پاکستان امبیسی کے ساتھ کیسا رابطہ کیا جا سکتا ہے کنٹریبیوشن کے لیے؟ جی بالکل، ایکچولی جو امیگریشن ملائیشیا کا لیگل وے ہے جسے ہم کالنگ ویزا کہتے ہیں وہ سب سے پہلے ہماری امبیسی ہی اپروو کرتی ہے. اور ہر بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس کو معلومات انفارمیشن چاہیے ویزے سے متعلقہ تو ان کو ہماری امبیسی سے ہی پہلے رابطہ کرنا. اچھا میاں صاحب، یہاں پہ مجھے بتائیے گا ملیشیا آنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے اور کتنا ٹوٹل خرچہ آتا ہے؟ سب سے آسان راستہ ورکرز کو ملائیشیا آنے کے لیے ایک فالنگ ویزا ہی لینا چاہیے. کبھی بھی کسی وزٹ ویزے پہ یا کسی فراڈ یا کسی ایجنسی کے کہنے پہ کہ ہم وہاں جا کے آپ کو جو ہے نا کام دلوا دیں گے وہ ٹوٹلی غلط ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے ملیشیا میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ملیشیا میں ہی آنا چاہیے؟ جی الحمدللہ سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ مسلم کنٹری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ الحمدللہ مسجد نمازیں اور حلال فوڈ فاسٹ کا جو حلال کھانا ہے وہ یہاں پہ آسانی سے اویلیبل ہے. اور الحمدللہ ملائیشینز کا اخلاق بھی ہمارے ساتھ بالکل اسلام کے مطابق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2024 اور 25 میں اس وقت جو گورنمنٹ آف ملیشیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو تعلقات ہیں، کیونکہ آپ تو پرانے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اتنے قریبی تعلقات دیکھے ہیں پاکستان اور ملیشیا کے جتنے اس وقت ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ نہیں واقعی یہ جو پچھلے 2 سالوں سے جو ہم تعلقات دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں، اور اس میں ظاہر ہے دونوں طرف کی گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ کاوشات ہیں. سو الحمدللہ نیم میں اور پاکستان ہائی کمیشن کی کتنی کو پاورز دیکھ رہے ہیں طالب آپ کو نزدیک لائے ہیں؟ بالکل پورا کردار ہی ہماری ہائی کمیشن کا ہے یہاں پہ. ظاہر ہے ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارا پاکستان ہائی کمیشن ہی ہے، انہیں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو. اچھا میاں صاحب، گورنمنٹ آف ملیشیا ملیشیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو کیسے ڈیل کرتی ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. آ، پھر وہی دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ لیگل وے سے جاتے ہیں تو پھر ملائیشین گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو بالکل لیگل وے سے ہی گائیڈ کرتی ہے اور لیگل وے سے ہی آپ کے ساتھ پیش آتی ہے. ملیشیا میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک وہ پراپرلی جو یہاں پہ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں جو کالنگ ویزا لیتی ہیں جب تک ان کے ساتھ رابطہ کر کے پوری انفارمیشن. میاں صاحب، آپ نے ابھی بولا کہ جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، اب وہ رجسٹرڈ کمپنیز کا کیسے پتا چلے گا؟ کوئی ویب سائٹ ہوگی یا پاکستان ہائی کمیشن سے پتا چلے گا؟ وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ ناظرین کو بتائیے. جی بالکل، وہ پاکستان ہائی کمیشن میں سب سے پہلے بھی میں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ آف ملائیشیا جب کسی بھی کمپنی کو کالنگ ایشو کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہماری ہائی کمیشن ہی اس کو سائن کر کے دیتی ہے، اور اس لیے ہماری ہائی کمیشن سے رابطہ کریں سب سے پہلے. میاں صاحب، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں جتنے بھی ہمارے سمندر پار پاکستانی خواہ وہ ملائیشیا میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ ہم جو اپنا
ذرائع مبادلہ جو ہم پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ لیگل طریقے سے بینکوں کے ذریعے جو ہے نا پراپرلی ہم وہاں پہ بھیجیں. تو ناظرین یہ تھے میاں آصف اقبال، کیسے بنے ملیشیا کے اندر، کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، ویزا کے اوپر انہوں نے کس طرح آپ سے بات کی، ویزا ان لیگل لیگل، اور ویزٹ پہ آنے والوں کو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ ملیشیا میں کبھی بھی نہ آئیں. ان کی کامیابی کا جو راز ہے، آج کتنی کمپنیز کے یہ مالک ہیں. سب سے پہلے میاں صاحب جو ہیں سی ای او ایف کے آئی ٹریڈرز کنسٹرکشن کے مالک ہیں، سی ای او ایف کے آئی مارچ چین کے مالک ہیں، سی ای او ایف کے آئی انٹرنیشنل کوٹل کے مالک ہیں، سی ای او فاسا نو ٹریڈنگ کے مالک ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان جنوب ملیشیا کے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک واجد کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلی نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ دی کے پاس.